اور بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی کو بطور کلچر اڈاپٹ کیا جا سکے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی کلچر کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی اسپریچول ویلیوز کا احترام کریں، لوگ ایک دوسرے کی ریلیجس ٹریڈیشنز کا احترام کریں۔ ہندوستان میں بسنے والے لوگوں، یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا پیغام ہے، یہی سنت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت جس کو سورہ الکافرون کہتے ہیں، نان بلیورز اس کا ٹائٹل رکھا گیا، ایک سورت نازل ہوئی جسٹ فار نان بلیورز، آپ اندازہ کر لیں، اور اس میں یہ میسج دیا گیا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ قل، آپ انہیں کہہ دیں، قل یا ایھا الکافرون، او نان بلیورز، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرتے۔ اس میسج کو دوہرا کر کہا لیٹ اس لیو اینڈ لیٹ لیو، یہ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، آؤ میں یہ پیغام دیتا ہوں مذہبی آزادی کا کہ تم اپنے مذہب میں آزاد ہو اور میں اپنے مذہب میں آزاد ہوں، میرا کوئی جبر و اکراه تم پر نہیں ہے اور تمہارا کوئی جبر و اکراه مجھ پر نہیں ہے۔ So there is no compulsion and no coercion in Islam۔ یہ سورہ کافرون کا میسج دیا، لکم دینکم ولی دین کے کلمات کائنات، رہتی کائنات تک مذہبی آزادی کا درس دیتی رہیں گے۔ ہمیں آج کے دور میں اسی پیغام کو اپنا کر خود بھی زندہ رہنا ہے اور ہر مذہب اور ہر تہذیب و ثقافت کے ماننے والے اور عمل کرنے والے کو زندہ رہنے کا برابر حق دینا ہے۔ آج کا زمانہ نفرت کی آگ جلانے کا زمانہ نہیں رہا، وہ نفرتوں کا زمانہ، آگ جلانے کا زمانہ، قتل و غارت گری کا زمانہ جو چند صدیاں پہلے انسانیت نے دیکھا ہے وہ ختم ہو چکا۔ اب محبت کا زمانہ آ گیا ہے، برداشت کا زمانہ ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا زمانہ ہے، ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، ہارمنی کا زمانہ ہے، مذاہب اپنی اپنی حدوں میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک پلورلسٹک سوسائٹی قائم فرمائی، پلورلسٹک سوسائٹی، اور سب سے پہلا الائنس بنایا یہود کے ساتھ، کیونکہ وہاں کی غالب اکثریت جیوز کی تھی، اور الائنس بنا کر پہلے مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، جو الگ الگ ایتھنک بیک گراؤنڈز کے لوگ تھے، الگ الگ ایتھنک بیک گراؤنڈز کے۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، مدینہ کے رہنے والے لوکلز انصار تھے، وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے بزنس ڈیفرنٹ تھے، مزاج ڈیفرنٹ تھے، فیملیز ڈیفرنٹ تھی، ٹرائبز اور قبیلے ڈیفرنٹ تھے، طور طریقے ڈیفرنٹ تھے۔ سو ان تمام اختلافات کو ایک وحدت میں پرونے کے لیے آقا علیہ السلام نے مواخات مدینہ کی، اور الگ الگ بیک گراؤنڈ رکھنے والے مسلمانوں کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ امت مسلمہ کو ایک وحدت بنانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتراک عمل کا، الائنس کے لیے قدم اٹھایا، اور جیوز کے ساتھ مل کے الائنس بنایا۔ اس میں امت مسلمہ اور کل یہود اور ان کے دیگر الائز جو ٹرائبز تھے، قبائل، ان سب کو شامل کیا، اور ساروں کو شامل کر کے مسلمانوں کو اور جیوز کو اور ان کے الائز کو شامل کر کے آقا علیہ السلام نے جملہ لکھا، میثاق مدینہ کے آرٹیکل 2 میں جملہ لکھا کہ انہم امت واحدہ۔ اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پہ دستخط کرنے والے مسلمان اور یہود سارے جنہوں نے اس دستور اور میثاق کو مانا ہے، وہ آج ایک نیشن بن گئے ہیں، ایک کمیونٹی بن گئے ہیں۔ اور اس میثاق کے پھر آرٹیکل 23 میں آگے چل کے آقا علیہ السلام نے نام لے کر لکھا، ان یہود بنی اوف
بنو اوف کے یہود اور پھر 8 10 12 قبیلے یہود کے گنواتے چلے گئے سارے. فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین لہم دینہم ولہم دینہم. بنی اوف کے یہود اور ان کے تمام الائز اور قبائل سارے مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج ایک کمیونٹی اور ایک قوم اور ایک نیشنلٹی تشکیل دیتے ہیں. فرق یہ ہوگا ایک قوم بن گئی, ایک کمیونٹی اور نیشن بن گئی, مگر وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے, مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے. وہ اپنی روایات پہ چلیں گے مذہبی, مسلمان اپنی روایات پہ چلیں گے. آقا علیہ السلام نے ان کو لوکل کسٹمز کی آزادی دے دی, ان کو اپنی کلچرل ویلیوز کی آزادی دے دی, ان کے اپنے سرٹن لوکل لاز کی اپنی آزادی دے دی. مگر من حیث المجموع مدینہ کے دفاع کے لیے, مدینہ کی معاشرتی وحدت کے لیے, مدینہ کی سماجی قوت کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے ایک نیشنلٹی, ایک نیشن, ایک کمیونٹی قرار دیا. یہ میثاق مدینہ ہے, سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو آقا علیہ السلام نے دیا انسانیت کو بھی اور امت کو بھی, جس کو الصحیفہ کہتے ہیں. اس کا عنوان ہی الموادعہ ہے, اے کانٹریکٹ آف پیس, اے ڈاکیومنٹ آف پیس. اور اس کو المعاہدہ بھی کہتے ہیں اور المیثاق بھی کہتے ہیں اور الصحیفہ بھی کہتے ہیں بین المؤمنین والیہود. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں پلورلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کے سرزمین پر. آقا علیہ السلام بانی ہے کثیر و ثقافتی معاشرہ قائم کر کے ان کو امن اور آشتی کا سبب دینے کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانی ہیں برداشت کا کلچر تاریخ انسانی کو عطا کرنے کے. سو جو مسلمان ہے, جو غلام مصطفیٰ ہے, وہ نہ کبھی انتہا پسند ہو سکتا ہے نہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے. انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور کبھی واسطہ نہ قرآن سے ہے, نہ سنت مصطفیٰ سے ہے, نہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے. دہشت گردی ایک جرم ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں, ہندوؤں میں بھی, مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں, یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں. امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا, وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا, مسیحی تھے, عیسائی تھے. چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی, وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے, وہ مسیحی تھے. تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں, میں UNO سے کہتا ہوں, میں انڈیا سے کہتا ہوں, میں پاکستان سے کہتا ہوں, میں امریکہ سے کہتا ہوں, میں یورپ سے کہتا ہوں, میں انگلینڈ کو کہتا ہوں, اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں, کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا. اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں, تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا, یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا. اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے توڑا جائے, اسلامک کو دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے. دہشت گردی ہے, اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے, نہ کسی ملک کی سطح پر, نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر. ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے, خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو. اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں. اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی, خواہ وہ تلک لگا کر
رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا۔ جس محبت کا، امن کا، انسانیت کا، حقوق کا، رحمت کا درس قرآن اور سنت مصطفیٰ اور اسلام میں ہے، میں نے خود محبت، امن اور آشتی اور پیس اور ہارمنی کا درس بھگوت گیتا میں بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ میں نے محبت، امن اور آشتی، ہارمنی کا درس رامائن میں بھی دیکھا ہے، میں نے ویداس میں بھی دیکھا ہے، رگ وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، سامہ وید میں دیکھا ہے۔ میں نے مہاویر سوانی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے، میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے۔ ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں۔ انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ۔